بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو نماز میں خیالات آتے ہیں اور نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان کون ہے، خنزب کی حقیقت کیا ہے، اور اب آپ کی ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ نماز میں آنے والے دنیا بھر کے وسوسے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ کون سا مخصوص شیطان ہے جو آپ کے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے، اور اس ایک ملعون کا نام اور اس کے حملوں سے بچنے کا وہ نبوی راز جو آپ کی نماز کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات بنا دے گا۔ یاد رکھیے، صرف خوش نصیب ہی اپنی نماز کو شیطان کے سر سے بچا پائیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان وہ براہ راست مکالمہ ہے۔ اس کی لذت اگر ایک بار نصیب ہو جائے تو انسان دنیا اور معافیات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو اچانک ہمارا ذہن ایک ایسی پرواز پر نکل جاتا ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرتے وقت آپ کو سب کچھ یاد تھا، لیکن جیسے ہی سجدے میں گئے تو رکعتوں کی تعداد بھول گئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز میں آپ کو وہ دکان یاد آ گئی، وہ کاروبار کی ٹینشن یاد آ گئی، یا گھر کا کوئی مسئلہ یاد آ گیا جو آپ سارا دن بھولے ہوئے تھے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا انکشاف ثابت ہونے والا ہے۔ ہم آج اس پردے کو اٹھانے والے ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان حائل کر دیا گیا ہے۔ سماجی اور نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو انسان جب کسی بھی بہت ہستی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑی ہستی، تو اسے اپنے گرد کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن اللہ جب کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا ذہن بھٹکنا شروع کیوں کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ کوئی عام ذہنی کمزوری نہیں بلکہ ایک منظم شیطانی حملہ ہے۔ مستند احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ شیطان کا ایک خاص کارندہ جس کا نام خنزب ہے، اس کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خنزب اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ شیطان آپ کی نماز کے پیچھے ہی کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ آپ کو بازار میں نہیں چھیڑتا، وہ آپ کو گپ شپ میں نہیں روکتا، لیکن جیسے ہی آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ اپنا پورا زور کیوں لگا دیتا ہے؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندے کی نماز درست ہو گئی تو اس کی پوری زندگی درست ہو جائے گی۔ نماز وہ ڈھال ہے جو فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر شیطان اس ڈال ہی کو توڑ دے تو انسان اس کے لیے ایک آسان شکار بن جاتا ہے۔ آج 2026 کے اس دور میں جب ہر طرف فتنوں کا شور ہے، ہماری نمازیں صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہیں۔ ہم جسمانی طور پر تو مصلی پر ہوتے ہیں، ہمارا دل اور دماغ دنیا کی رنگینیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے اور صحابہ کرام کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاؤں میں تیر پیوست ہو گیا اور اسے نکالنا ناممکن تھا تو آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو۔ جب آپ نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو تیر نکال لیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد کا احساس تک نہ ہوا، یہ تھا وہ خشوع و خضوع جس سے شیطان کانپتا تھا۔ آج ہمارے مصلی وہی ہیں، ہماری تسبیحات وہی ہیں، لیکن وہ روح کہاں گئی؟ شیطان دراصل ہمارا وہ دشمن ہے جو قسم کھا کر آیا ہے کہ وہ ہمیں صراط المستقیم سے بھٹکائے گا۔ وہ اکیلا جہنم میں نہیں جانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو جن کی وجہ سے اسے دھتکارا گیا اپنے ساتھ اس آگ کا ایندھن بنائے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے اس ستون پر حملہ کرتا ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یعنی نماز۔ جب آپ نماز میں ہوتے ہو تو آپ کا دوست بن کر آپ کے ذہن میں نیک مشورے بھی ڈالتا ہے، آپ کو دینی کام بھی یاد دلاتا ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف ہو جائے۔ محترم ناظرین و کرام، یہ شیطان کی وہ چال ہے جو نہایت باریک ہے اور صرف وہی لوگ اس سے بچ سکتے ہیں جو بیدار مغز ہوں اور جن کے دل اللہ کے خوف سے لبریز ہوں۔
ہم اس ویڈیو میں اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی حالت زار پر غور کرنا ہوگا۔ کیا ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہماری نماز میں توجہ نہیں لگتی؟ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی ایک نماز میں ذرا سی بھی توجہ بھٹک جاتی یا کسی وجہ سے بعد جماعت نماز رہ جاتی تو وہ 3 دن تک سوگ مناتے تھے، روتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ تو نے مجھے اپنے دربار میں صحیح معنوں میں حاضر ہونے کی توفیق بھی نہیں دی۔ آج ہم اپنی نمازوں کو محض ایک بوجھ سمجھ کر اتار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے نماز اللہ پاک سے ملاقات کا نام ہے۔ کیا آپ کسی دنیاوی افسر سے ملتے وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کائنات کے مالک کے سامنے یہ لاپرواہی کیوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صرف اس درد کی نشاندہی کی ہے جو ہم سب کے دلوں میں ہے۔ یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ کاروبار کی فکریں، یہ سب خنزب شیطان کے وہ ہتھیار ہیں جن سے وہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روک رہا ہے۔ ہمیں اس دشمن کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز بھی وہی خوشبو دے جو صحابہ کی نمازوں سے آتی تھی؟ تو پھر اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھے گا، کیونکہ ہم اب اس شیطان کے حملے کرنے کے طریقے اور ان سے بچنے کے وہ مستند طریقہ بیان کریں گے جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی نجات کا راستہ ہے، کیونکہ جس کی نماز سنور گئی اس کی قبر اور حشر دونوں سنور گیا۔ نماز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ظاہری ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی غور کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو دراصل ہم دنیا کی ہر طاقت، ہر فکر اور ہر رشتے کو اپنے پیچھے پھینک کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیطان، جس کا مشن ہی ہمیں اللہ سے دور کرنا ہے، وہ اسی وقت سب سے زیادہ سرگرم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی چالوں سے کیسے بچیں؟ اس کا پہلا اور سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کے الفاظ اور معنی پر مکمل توجہ دیں۔ جب آپ سبحانک اللہم پڑھیں تو آپ کے دل کو یہ احساس ہو کہ اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ الحمدللہ کہیں تو آپ کا ذہن اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہو۔ جب آپ زبان اور دل کو ایک ہی جگہ ہوں گے تو شیطان کے لیے وسوسے ڈالنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ سماجی اور شرعی لحاظ سے نماز کا ایک خاص ادب ہے جسے ہم نظروں کی حفاظت کہتے ہیں۔ مستند روایات اور فقہاء کرام کے مطابق نماز میں اپنی نظروں کو ایک خاص مقام پر مرکوز رکھنا خشوع پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تھوڑی دیر بعد آپ کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنی نظریں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھیں۔ یہ عمل نہ صرف سنت کے مطابق ہے بلکہ یہ انسانی ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روکنے کی ایک عظیم نفسیاتی تکنیک بھی ہے۔ جب آپ کی آنکھیں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہوں گی تو آپ کا دماغ خود بخود پرسکون ہو جائے گا اور دنیاوی خیالات کی آمد کم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سجدے میں بھی دنیاوی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اپنی نظروں کو اپنی ناک کے سرے پر رکھنا مسند طریقے کے مطابق دھیان لگانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ اس بات کے سامنے سرنگو ہیں جو دلوں کی بھید جانتا ہے۔ کیا اس وقت کسی دکان کا سودا، کسی دشمن کی دشمنی یا گھر کا کوئی معمولی مسئلہ اتنا اہم ہو سکتا ہے جو آپ کی نماز میں حائل ہو جائے؟ شیطان آپ کو یہی باور کرواتا ہے کہ وہ کام بہت ضروری ہے جو آپ بھول گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے اور وہی تمام مسائل حل کرنے والا ہے۔ سیرت طیبہ اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نماز کا ایک عجیب ہی رنگ نظر آتا تھا۔ اللہ والے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یا کم از کم یہ احساس کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کائنات کا بادشاہ آپ کو براہ راست دیکھ رہا ہے تو کیا آپ کی ہمت ہوگی کہ آپ اپنے
کاروبار کے بارے میں سوچیں، شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر سے احسان کی اس کیفیت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو یہ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ آپ کے ذہن میں بیتے ہوئے کل کی کڑواہٹیں اور آنے والے کل کے اندیشے بھی بھر دیتا ہے، تاکہ آپ کا آج اور آپ کی نماز دونوں ضائع ہو جائیں۔ نماز میں وسوسوں سے بچنے کا ایک اور سنہری اصول یہ ہے کہ آپ تلاوت کے دوران اپنی آواز کو اس قدر رکھیں کہ وہ آپ کے کانوں تک پہنچے۔ جب آپ قرآن کی آیات یا تسبیحات کو خود سنتے ہیں تو آپ کا دماغ ان آوازوں کو پروسیس کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور شیطان کے لیے نیا خیال ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اور آپ کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سی سورت پڑھی تھی اور کیا پڑھنا تھا؟ اگر ایسا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خنزب آپ کو بے خبری کی نماز میں مبتلا کر چکا ہے۔ ہمیں اس غفلت سے جاگنا ہوگا۔ ہمیں نماز کی رکعات و تسبیحات و دعاؤں کے مفہوم کو سیکھنا ہوگا، کیونکہ علم وہ روشنی ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان علمی اقدامات کی بات کریں گے جو آپ کی نماز کی ظاہری شکل کو درست کریں گی۔ یاد رکھیے، جب جسم سیدھا ہوگا اور نظریں ایک جگہ ہوں گی تو روح کو بھی سکون ملے گا۔ شیطان کی چالیں بہت گہری ہیں۔ وہ آپ کے وضو سے لے کر آپ کے سلام پھیرنے تک آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی نماز محض ایک ورزش بن کر رہ جائے جس میں کوئی نور نہ ہو، لیکن ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس ویڈیو میں اس ملعون شیطان کے مزید خطرناک حملے اور ان کا وہ روحانی علاج بیان کریں گے جو خود اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی نماز کو ایک زندہ جاوید حقیقت بنانے کے لیے؟ تو پھر جڑے رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ اگلی باتیں آپ کے ایمان کو ایک نئی طلب عطا کریں گی۔ شیطان کی دشمنی کوئی وقتی ابال نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا ازلی حسد ہے جو تخلیق آدم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آذان کی آواز گونجتی ہے تو آپ کے دل پر ایک بوجھ سا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ وہ کام کاج جو آپ سارا دن چھوڑے بیٹھے تھے اچانک اذان ہوتے ہی اتنا ضروری کیوں ہو جاتا ہے؟ دراصل یہ شیطان کی پہلی چال ہے کہ وہ آپ کو مصلی تک پہنچنے ہی نہ دے۔ وہ آپ کے کانوں میں سستی اور کاہلی کے وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو دنیاوی کاموں کی فریب اور نظر میں الجھاتا ہے، لیکن اگر آپ ہمت کر کے وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو وہ وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وضو کے پانی میں وہ شک کے بیج بوتا ہے، کبھی اعضاء کے دھونے میں شک کو شبہ ڈالتا ہے تو کبھی نیت میں تذبذب تاکہ آپ کی بنیادی کمزور ہو جائے، لیکن اصل معرکہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ تمام رکاوٹیں توڑ کر اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ابلیس کا سب سے زیادہ ناک اور تربیت یافتہ کارندہ میدان میں آتا ہے جس کا نام خنزب ہے۔ محترم ناظرین، جی ہاں، یاد رکھیے یہ نام خنزب وہ شیطان ہے جس کی پوری زندگی کا مشن ہی آپ کی نماز کو غارت کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ہاتھ باندھتے ہیں، خنزب آپ کے دماغ کے بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ وہ آپ کو وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو آپ برسوں پہلے بھول چکے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی چابیاں کہاں رکھی ہیں، آپ کے بٹوے میں کتنے پیسے ہیں اور کل کے سودے میں آپ کو کتنا نفع یا نقصان ہونے والا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری نماز میں آپ کا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن آپ کی روح بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہے؟ یہ خنزب کا وہ وار ہے جو آپ کے سجدوں کی روح کو کھا جاتا ہے۔ سماجی نفسیات کے مطابق انسان کا ذہن خالی نہیں رہ سکتا۔ خنزب اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار بھی دل سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا تو آپ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس لیے وہ آپ کی توجہ کو کبھی پنکھے کی آواز پر، کبھی ساتھ والی نماز کی حرکت پر، کبھی آپ کے اپنے جسم کی تھکن پر مرکوز کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، جلدی سے نماز ختم کر کے آرام کریں یا فلاں ضروری کام کر لیں۔ یہ وہ خفیہ ایجنٹ ہے جو آپ کے اندر بیٹھ کر آپ کے ایمان کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم تلاوت قرآن مجید کے وقت تو جمائیاں لیتے ہیں لیکن موبائل چلاتے وقت ہماری آنکھیں کیوں نہیں جھپکتی؟
یہ خنسب کی وہ جادوئی چال ہے جو ہمیں ذکر الہی سے بیزار کر دیتی ہے۔ خنسب کی ایک اور بڑی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو نماز کی رکعتوں میں الجھا دیتا ہے۔ آپ تیسری رکعت میں ہوتے ہیں، وہ آپ کے دل میں یہ شک ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ اسی الجھن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اللہ کی بڑائی سے ہٹ کر گنتی کے چکر میں پڑ جائے۔ ہم اس ویڈیو میں اس بات کو واضح کریں گے کہ یہ ملعون کتنا چالاک ہے کہ وہ آپ کو نیکی کے کام پر بھی بھٹکاتا ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کو نماز کے دوران ہی اگلے کسی نیک کام کی منصوبہ بندی میں لگا دیتا ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ کا حال خراب ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا مسلح صرف ایک قالین کا ٹکڑا رہ جائے جس پر آپ کی پیشانی تو ٹکے لیکن آپ کا دل اللہ کے حضور نہ جھکے۔ علماء اور صالحین فرماتے ہیں شیطان چور کی مانند ہے اور چور ہی وہی چوری کرتا ہے جہاں کوئی قیمتی خزانہ موجود ہو۔ اگر آپ کی نماز میں وسوسے آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایمان کا وہ خزانہ موجود ہے جسے شیطان لوٹنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اکیلا جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی نمازیں بے روح ہو جائیں، وہ آپ اللہ کی اس خاص رحمت سے محروم ہو جائیں جو صرف خاشعین یعنی عاجزی کرنے والوں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین و کرام، ہمیں اس خنسب کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اس کی سرگوشیوں کو پہچاننا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو وہ بصیرت عطا کرے گی کہ جب اگلی بار آپ نماز میں ہوں اور کوئی غیر متعلقہ خیال آئے تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ یہ خنسب کا حملہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس دشمن کا نام اور اس کی جنگی حکمت عملی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ وہ بلا ہے جو ہماری نمازوں کے گرد پہرا دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی طاقت شیطان کی چالوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ کی پناہ مانگیں گے تو یہ خنسب ریت کے ڈھیروں کی طرح ڈھیر ہو جائے گا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام نشانیاں بتائیں گے جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کب خنسب آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے اور کب آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سفر ابھی جاری ہے اور اب ہم ان حقائق کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کو اس دشمن پر فتح دلائیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ روحانی ویڈیو آپ کے ایمان کے قلعے کو مزید مضبوط بنائے گی اور آپ کو ان شیطانی چالوں سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ محترم ناظرین و کرام، جب ہم خنسب شیطان کی ان باریک چالوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے دوسرا بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا واقعی اس دشمن کو شکست دینا ممکن ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان ہستیوں کی زندگیوں میں سے ملتا ہے جنہوں نے مسلح کو اللہ کا عرش بنا دیا۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ لوگ کیسی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے جسم لکڑی کے بے جان ستونوں کی طرح ساکن ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام نماز میں اتنی دیر قیام کرتے اور اتنے ساکن ہوتے کہ پرندے آ کر ان کے کندھوں پر بیٹھ جاتے، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کوئی درخت یا دیوار ہے۔ خنسب وہاں بھی چکر کاٹتا تھا، وہ وہاں بھی وسوسے لاتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ اتنی تیز تھی کہ شیطان کا ہر وسوسہ قریب آتے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ سماجی تعلقات اور دنیاوی مصروفیات ان کے پاس بھی تھیں، لیکن جیسے ہی آسان کی صدا بلند ہوتی ان کی حالت بدل جاتی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اسی طرح متوجہ ہوتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ یہ وہ مقام عشق ہے جہاں کائنات کی ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے اور صرف خالق کی پکار سنائی دیتی ہے۔ محترم ناظرین و کرام، کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ اپنی نماز کو اس معیار تک لے جائیں؟ شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ تم گنہگار ہو، تمہاری نماز میں وہ نور کہاں سے آئے گا؟ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نماز سے مایوس ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کی ایک ٹوٹی پھوٹی نماز جس میں آپ بار بار اپنے ذہن کو کھینچ کر اللہ کی طرف لا رہے ہوں، وہ اللہ کے نزدیک اس غافل بندے سے 1000 درجے بہتر ہے جو شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہے۔ نفسیاتی طور پر خنسب تب ہار مانتا ہے جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کے وسوسے کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جب آپ کو نماز میں
کاروبار یاد آئے اور آپ فوراً استغفراللہ کہہ کر تلاوت پر توجہ دیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر حملہ کرتا ہے، آپ پھر اسے جھٹک دیتے ہیں۔ یہ جو بار بار کی کوشش ہے یہی اصل عبادت ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ولی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے سامنے اگر گھر کی دیوار بھی گر جاتی تو انہیں نماز کے دوران خبر نہ ہوتی۔ ایک بار حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد کا ایک حصہ گر گیا، پورے شہر میں شور مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ نے اپنی نماز اسی سکون سے پوری کی۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ یہ وہ ارتکاز تھا جس نے خنسب کو ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ ہمارے اس مادی دور میں جہاں موبائل کی ایک نوٹیفیکیشن ہماری توجہ کو چھین لیتی ہے، وہاں نماز میں یکسوئی حاصل کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ شیطان آپ کو یہ جتاتا ہے کہ تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہو رہی کیونکہ تمہارا ذہن بھٹک رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات لکھ لیجئے، شیطان کا یہ وار صرف اس لیے ہے تاکہ آپ نماز چھوڑ دیں یا اسے بوجھ سمجھنے لگیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بندہ وسوسوں سے لڑ کر اپنی نماز پوری توجہ سے کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک نماز کا اور دوسرا شیطان سے جنگ کرنے کا۔ ہمیں مایوس ہونے کے بجائے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جو نماز کو روح کی غذا سمجھتے تھے۔ وہ جب اللہ اکبر کہتے تو اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنے تمام ڈر خوف کو اللہ کے سپرد کر دیتے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ احساس دلانا کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ ہر دور میں آپ اہل اللہ نے اس خنسب کا مقابلہ کیا، انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کیا اور اپنی آنکھوں کو سجدہ گاہ سے نہیں ہٹنے دیا۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ نماز کے بعد آپ کو ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شیطان نے آپ کو الجھایا تھا، لیکن اگر نماز کے بعد آپ کا دل ہلکا ہوا اور پرسکون ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ نے خنسب کو شکست دے دی ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کو موز اٹھنے بیٹھنے کی مشق نہیں بنانا چاہیے بلکہ اسے وہ ذریعہ بنانا چاہیے جس سے ہمارے رزق اور ہماری نسلوں اور ہماری آخرت کی اصلاح ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے شیطان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ یہ خنسب کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ آپ کے ارادے سے بڑا نہیں ہے۔ وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اب ہم اس ویڈیو کے آخری فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم اس فتنے کا وہ نوی علاج بیان کریں گے جو آپ کی نماز کی کایا کو پلٹ دے گا۔ وہ طریقہ، وہ دعا اور وہ عمل جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ طریقہ، وہ دعا اور وہ عمل جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی روحانی کامیابی کی کلید ثابت ہونے والی ہے۔ وقت کی نزاکت اور اس اہم موضوع کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے جہاں ہم اس فتنے کا وہ نوی علاج بیان کریں گے جو خود کائنات کے سب سے بڑے طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مبارک ہو کیونکہ اب آپ وہ راز جاننے والے ہیں جو خنسب شیطان کی کمر کو توڑ دے گا۔ صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی الوقاص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جسے خنسب کہا جاتا ہے۔ جب تم اس کو محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو، یعنی صرف ہوا کا اشارہ کرو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے اس شیطان کا مجھ سے اس کو دور کر دیا۔ یہ وہ مستند نبوی نسخے ہیں جو 2026 کے اس دور میں بھی اتنے ہی کاریگر ہیں جتنا 1400 سال پہلے تھے۔ جب آپ کو لگے کہ خنسب آپ کے ذہن پر حاوی ہو رہا ہے تو فوراً دل ہی دل میں اللہ کی پناہ مانگے اور بائیں طرف اشارتاً تھوک دیں۔ یہ عمل شیطان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے یا کیونکہ وہ آپ کے اللہ سے تعلق کو توڑنا چاہتا ہے اور آپ نے اسی رب کا نام لے کر اسے بھگا دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں دھیان لگانے کا ایک اور سنہری قاعدہ یہ ہے
کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہوں اسے تھوڑی دیر کے لیے رک کر سمجھ کر پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا شیطان کو موقع دیتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو کہیں اور لے جائے۔ جب آپ سبحان ربی العظیم کہیں تو آپ کا تصور یہ ہوگا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے اور میں بھی اس عظیم تسبیح کا حصہ بن چکا ہوں۔ سماجی اور نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کو قابو کرنے کے لیے موت کی یاد سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ نماز کی نیت باندھیں تو یہ تصور کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے۔ شاید مصلی سے اٹھنے کے بعد میں سے توبہ کا دوسرا موقع نہ ملے۔ جب انسان کو اپنے فنا ہونے کا احساس ہوتا ہے تو دنیا کے تمام کاروبار، تمام جھگڑے، تمام مسائل، تمام پریشانیاں ہیچ نظر آنے لگتی ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے کسی اہم انٹرویو میں ہو اور آپ کو بھوک یا پیاس محسوس ہو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کی پوری توجہ اسی مقصد پر ہوتی ہے کہ نماز کو بھی اپنی زندگی کا سب سے اہم انٹرویو سمجھیں جہاں آپ کا رب آپ کا حال کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں توجہ بڑھانے کا ایک اور عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے ہی خود کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ وضو کرتے وقت یہ احساس یاد رکھیں کہ آپ اپنے گناہوں کو دھو رہے ہیں اور پاک صاف ہو کر آپ اسی ہستی کے سامنے جانے والے ہیں۔ جائے نماز پر کھڑے ہو کر چند سیکنڈ خاموش رہیں، اپنی سانسوں کو ہموار کریں اور پھر اللہ اکبر کہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی ذات پر مرکوز کرنی ہے۔ اگر نماز کے دوران کوئی خیال آ بھی جائے تو اس سے لڑے نہیں، بلکہ اسے ایک بادل کی طرح گزر جانے دیں اور دوبارہ اپنی توجہ قرت پر لے آئیں۔ یہ بار بار کا رجوع ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ آپ کی کوشش کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ آپ کی نمازوں میں وہ روح پھونکنا تھا جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے۔ ہم نے خنزب کو پہچانا، اس کی چالوں کو سمجھا، صحابہ کی نمازوں کی خوشبو دیکھی اور آخر میں نبوی علاج کو بھی جان لیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ہر نماز کو ایک نئی زندگی دیں۔ یاد رکھیے، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ سکون سے نماز پڑھیں، لیکن آپ کا عزم اور اللہ کی مدد اسے ہمیشہ شکست دے سکتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ آج سے عہد کرتے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے؟ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ خنزب کو اپنے مصلی پر جگہ نہیں دیں گے؟ اللہ ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کاوش آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو محسوس کرتے ہو کہ اس سے آپ کی نماز میں تبدیلی آئے گی تو اسے لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی کی نماز کو درست کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمارے اس روحانی مشن کا حصہ بننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم 2026 کا سفر آپ کے ساتھ رہ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام نمازوں اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، ملتے ہیں ایک ایسی اہم معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔